ہمارے ملک کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کا طریقہ وہی ہے جو اس دفعہ ہم نے سب نے دیکھا ہے. آپ کو کہا گیا کہ آپ دیکھ لیں. ایک خط کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں، سنڈے کی تقریر میں کیا، وہ جو بڑا جلسہ انہوں نے اسلام آباد میں کیا. انہوں نے کہا مجھے خط بھیجا گیا ہے. اب سب نے، آپ نے کہا لاؤ دکھاؤ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پہلے تو ہمیں بھی یہ خیال تھا، جب ہمیں پہلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے صبح کہا میں سینئر صحافیوں کو بلا کے دکھانے لگا. ہمیں بلایا گیا دیکھنے کے لیے. ہم نے کہا جی اس کو لے کر جائیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، لے کر جائیں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ آپ نہیں دکھا سکتے اس خط کو بیکاز آفیشیل سیکرٹ ایکٹس لگے گا، فلانا لگے گا، ڈمکانا لگے گا، آپ اس کو کسی فورم پہ تو لے کر جائیں تاکہ آپ جیسے لوگوں کو پتا تو ہو کہ اس میں ہے کیا. جب آپ کو بلایا گیا آپ نے کہا ہم نہیں جاتے. میرے بھائی پتا خط دیکھنے کے لیے سب غلط کیا. انہوں نے جب آپ کو موقع دیا آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ معذرت سے یہ خط دیکھنے والے نہیں ہوتے. خط پر بحث ہوتی ہے، خط پر رائے دی جاتی ہے، خط پر بات ہوتی ہے. سر آپ کو موقع دیا گیا، آپ نے بحث نہیں نہ کی. کوئی فورم پہ جائیں گے تو بحث ہوگی نا. شاید فورم ہے، کون سا فورم ہے؟ آپ کو بلایا گیا تھا کمیٹی میں؟ کون سے فورم پہ؟ نیشنل سیکورٹی میں آپ کو بلایا نہیں تھا. اس کو کون چیئر کرتا ہے؟ وہ فورم منسٹر دکھاتا نا جی آپ کو. نہیں، کمیٹی چیئر کرے گا نا. معذرت کے ساتھ ایسے معاملات نہیں چلتے. جگہ ہے پارلیمنٹ، پارلیمنٹ میں آئیں آ کر بات کریں. سر پارلیمنٹ کی کمیٹی میں، سر آپ کہتے ہیں میرے بھائی پارلیمان کی کمیٹی نہیں ہے، وہ اسپیکر صاحب کی چیئر میں کمیٹی ہے جو کبھی بھی اس نے آج تک کوئی میننگفل میٹنگ نہیں کی، نہ وہ کوئی بات ہوئی ہے. بسائیڈز دی پوائنٹ آپ کو خط دیکھنا تھا نا. میں خط نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں خط پر بحث کرنا چاہتا ہوں. میں خط کی روح پہ جانا چاہتا ہوں. میں سفیر کو بلاتا، بتاؤ بھائی کیا تمہارے ساتھ بات ہوئی ہے. ادھر جاتے تو پوتا نا سارا. میں آج کہہ رہا ہوں نا، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ لیڈر آف اپوزیشن کو بلاتے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں. آپ کا وزیر خارجہ آتا، اسمبلی میں آ جاتا، وزیر اعظم آ جاتا. بہتر تو یہ تھا، لیکن وہ چلے مصروف آدمی ہے. آ جاتا، وہ کہتا جی ہمیں بڑی ایک سیریس تھریٹ موصول ہوئی ہے. آپ نے اس کا خود حل نکال دیا. ایک احتجاجی خط، کتنی سیریس ہوگی احتجاجی خط؟ آپ نے کسی کو بم نہیں مارا، آپ نے کسی کو میزائل نہیں مارا. 7 دفعہ ذکر ہے. سر دیکھیں ہے کیا، میری بات سنیں. مسئلہ یہ ہے اب آپ اس بحث کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں. میرا تو میں ادھر نہیں لے کے جا رہا، میں جا رہا ہوں حقائق پہ. سر حقیقت یہ ہے نا، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا میں نے دیکھا. ایک خط آیا ہے سر، ہمیں تو دکھا ہی نہیں سکتے نا. آپ کو تو دکھا سکتے ہیں. آپ دکھایا ہے؟ نہیں بالکل انہوں نے دکھایا ہے. انہوں نے صرف نہیں سر، کیبنٹ کو دکھایا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو دکھایا. ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ خط ہے، آپ کو دکھا نہیں سکتے. میں نے 6 ابھی تک ممبران سے پوچھا ہے، کہتے ہم نے نہیں دیکھا. چلو پھر انہوں نے ہمیں تو یہ کہا تھا کہ کیبنٹ میں دکھا، اور کیبنٹ کے منٹس ہمیں بتائے گئے. یہ بتا دیں، ایک بات بتا دیں، یہ امریکہ نے خط لکھا ہے؟ امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی میٹنگ، امریکہ نے خط لکھا؟ امریکہ نے نہیں لکھا. اچھا، خط کس نے لکھا ہے؟ ایک میٹنگ تھی. خط کس نے لکھا؟ میرے وہی بتانے لگا، اگر موقع دیں گے تو بتاؤں. ہمارے ایمبیسڈر کو بلایا گیا تھا ہمارے اس کے اسٹاف کے ساتھ. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں منٹس لیے گئے. 2 قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک انفارمل میٹنگ ہوتی ہے، ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں منٹس لیے جاتے ہیں. جب منٹ لیے جاتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ کوٹس ہوتے ہیں، وہ کسی کا مائنڈ اپلائی نہیں ہو رہا. جو ایگزیکٹلی کہا گیا وہ لکھ کر بھیج دیا گیا. یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایگزیکٹ کوٹس ہیں. یہ اس طرح کی کافی میٹنگ نہیں ہے جس میں میں اور آپ کافی کے اوپر ملیں اور آپ بعد میں کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا کر رہا ہے. وہ اس طرح کی میٹنگ نہیں. ہمیں یہ بتایا گیا. یہ سوال تو آپ کو ادھر جا کے پوچھنا چاہیے تھے، جس کسی کمیٹی میں جا کے. کہاں پہ جا کے؟ سر وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی وہ فورم نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں. اس کا فورم یا پارلیمان ہے یا نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہے، جہاں پر پوری عسکری اور سول قیادت ہوتی ہے. یہ ملک کا مسئلہ ہے. لیڈر آف اپوزیشن کو بلا لیتے، اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہوتی. ہم مقابلہ کرتے ہیں امریکہ کا. ہم دیکھتے ہیں کیسے امریکہ آپ کو دھمکی دیتا ہے، کیسے امریکہ رجیم کی. سر آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ بیگرز کینٹ بی چوزرز. جی آپ تو لائف لائن پہ ہیں. جی ہمارے وزیر خارجہ سے ہم نے سیکھا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم نے ان سے حاصل کیے. نہیں یہ تو آپ کی وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر خارجہ استعمال کر چکے ہیں. یہ ایک میٹافور ہوتا ہے، ہمارے شہباز صاحب نے استعمال کیا، ان کی مرضی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نام نہیں لے سکے، اب بیگر بن گئے نا. جب آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی، میری بات سن لیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، اعلیٰ ترین عسکری قیادت بیٹھی ہے، اعلیٰ ترین سول قیادت بیٹھی ہے، مراسلہ جاری، اپنا اس کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس کمیٹی میٹنگ سے، کہتے ہیں ملک کا نام نہیں لے سکتے. یہ آپ کی حیثیت رہ گئی ہے. یہ ہمارے ملک کی حیثیت ہے کہ ہمیں کوئی تھریٹ کرے ہم اس کا نام نہیں لے سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم صرف ایک خط، ہم نے اس سارے خط کو دیکھا. میں ان لوگوں میں ریلائی کر رہا ہوں. میری بات سن لیں، اس کا مطلب میری بات سن لیں. آپ کمیٹی اعلیٰ ترین قیادت سب کا یہ خیال ہے کہ ہم بھکاری ہیں،
ہم کسی کا نام امریکہ کا نام نہیں لے نہیں سکتے. لیا نا, میں کہہ رہا ہوں میں آپ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں نا, میں کہہ تو آپ بھی یہی رہے ہیں. خائر صاحب کا پہلا ریاکشن بھی یہی تھا کہ ہم ڈرپوں پہ ہم نام نہیں لے سکتے, ہم بھکاری ہیں, بیگرز کانٹ بی چوزرز. شہباز شریف ہم نام نہیں لے سکتے. سارے آپ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے, بھکاری بن گئے نا. اپوزیشن میں ہوتے آپ نام لکھتے, بھکاری نہ ہوتے. آپ ہوتے تو لکھ دیتے. بالکل لکھتا. ہمیں ایک ٹویٹ کیا تھا ٹرمپ نے 1 جنوری 2018 کو, ہم نے 3 گھنٹے میں این ایس سی میٹنگ بلائی اور ڈائریکٹ جواب دیا تھا ٹرمپ کو. اور سفیر نکالا تھا. جی, سفیر نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ ابھی آج تو کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی جواب دیا, آپ نے بھی جواب دیا, اور کیا کریں. ہم نے ڈائریکٹ جواب دے دیا. جی ٹھیک ہے, اس سے بھی جواب ہی دیا نا. بہت اچھی بات ہے. آپ کو انہوں نے بات کہی, آپ نے واپس جواب دے دیا. سر آپ نے بھی جواب دیا, انہوں نے بھی جواب دیا, آپ نے سفیر نہیں نکالا, ان کو کہتے ہیں آپ سفیر نکال دیں. میں بات کر رہا ہوں نا, تو بات اتنی تھی کہ آپ نے کو جواب دینا تھا, آپ نے خط میں لکھ کے دے دیا. اب ملک کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت بیٹھی ہوئی ہے, ملک کی اعلیٰ ترین سول قیادت بیٹھی ہے, اور ملک کا نام نہیں لے سکتے. چلے ہم یہی بھی مان لے, تو ہم چلے بیگر نہیں ہیں, ہم تھوڑے سے کمزور ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم سے نہیں نام لیا گیا. بعد میں لے لیا نا پرائم منسٹر نے, اس نے مجبور لوگ ہیں نا. میں این ایس سی کی بات کر رہا ہوں, تو جلسوں میں پھرتا رہتا ہے. این ایس سی کی بات کر رہا ہوں, تو این ایس سی میں ہم تھوڑے سے کمزور ہیں, نہیں نام لے سکتے, کوئی بات نہیں ہے, ہوتا رہتا ہے. اب آگے کی طرف آ جائیں. ایک سیکنڈ میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک ویسی خبر ہے جی, ڈونلڈ لو کا ایک کمیٹی کے سامنے جب پیش ہوئے, کل ٹی وی چینلز پر چل رہا تھا, جس میں اس سے سوال پوچھا گیا کہ کون کون ہے جس نے یو این کے ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کیا, اور آپ نے کیا کیا کیا. اس نے کہا ایک سری لنکا تھا, اس کے ساتھ ہم نے کیا. پاکستان تھا, انہوں نے کہا کہ فون کیا, اس نے کہا ہمارا ڈی سی ایم نے ملاقات کی. اور ایک ہندوستان تھا. یہ سری لنکا میں بھی نو کانفیڈنس آ گئی ہے. انڈیا میں بھی آ رہی ہے, انڈیا میں نہیں ہے, چائنا میں بھی آ رہی زیادہ ہے نا, روس میں بھی آ رہی ہے. سر وہ آپ اور ان میں فرق ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائی اپنے ملک کی بات کریں. کیا یہ کوئنسیڈنس, اپنے ملک کی بات کریں, کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ سری لنکا میں بھی آ گئی, ہمارے پاس بھی آ گئی. جی جی, حسن اتفاق ہے. سری لنکا میں بھی حکومت ناکام ہے, نہیں کر سکی ہے. یہاں بھی حکومت ناکام ہے, عدم اعتماد ہو رہا ہے. اب بات آ گئی, یہ وہی عدم اعتماد ہے شاہد صاحب جو آپ نے یہاں بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر 2022 میں عدم اعتماد ہوئی, الیکشنز ہوئے, تو کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا. جی بالکل, اور یہ ڈیل ہوئی ہے. یہ ڈیل ہوئی ہے پاکستان کی عوام کی, ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈیل ہے. عوام نے آپ کے گھر جا کے آپ کو کہا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری زندگی میں 35 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کے عوام کے دباؤ کے تحت ایک عدم اعتماد ہو رہا ہے. ایک حکومت جو ناکام ہے گھر جا رہی ہے. مریم نواز شریف صاحب, ایک سیکنڈ, مریم نواز شریف صاحب آج سے 1 سال پہلے یہاں کھڑی تھی. آپ ایشو سے بھاگے نا, آپ ایشو سے نہ بھاگے, پہلے این ایس سی کو طے کر لینا. آپ ایشوز کو سپن دیتے ہیں, میں سپن نہیں دے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بار بار یہ کہتے رہے. مریم بی بی نے یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہوئے کہا, زرداری صاحب ہمارے پاس آفر لے کر آئے تھے کہ یہاں عدم اعتماد لے کر آتے, ہم نے کہا ہم نے نہیں کرنی. آپ کا یہ کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آپ کی پارٹی کا کہ نہیں, اس کو آپ کا یہ ویو ایون اس عدم اعتماد کے بعد شاہد خاقان عباسی کا ویو تھا, اس کو ٹائم پورا کرنے تھا کہ نہیں تھا. جی, شاہد خاقان عباسی پہلے خط پہ آ جائے نا. اچھا, اب خط کا معاملہ طے کر لیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے. ہماری پوری عسکری قیادت بیٹھی, پوری سول قیادت بیٹھی, انہوں نے خط کو پڑھا, 4-5 گھنٹے بیٹھے رہے, اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں اس جواب کا خط ایک خط سے دینا چاہیے. ان سب نے پڑھا ہے, جیسے آپ نے ٹویٹ کا جواب خط دیا. میں کہا تھا, انہوں نے کہا کہ جواب دینا چاہیے, خط دینا چاہیے. سب نے پڑھا خط. میں ان پہ ریلائی کرتا ہوں, میں ان پہ من و ان یقین کرتا ہوں, جو وہ کہتے ہیں درست کہتے ہیں. اس کے بعد جو چیئرمین تھا اس کمیٹی کا, جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے, وہ اٹھا اس جلسے میں کہا کہ جب اپوزیشن میرے خلاف کر رہی ہے عدم اعتماد, رجیم چینج کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر, اور پوری عسکری قیادت میرے ساتھ ہے. معذرت ہے, تھوڑی سی معذرت ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد چلے یہ مان لیا ہم نے کہ یہ ہو گیا, یہ باتیں ہو گئی. اب ہم آ گئے اتوار والے دن پہ آ جائیں, یا وہ پچھلے 4 سال کی جلسوں کی بات کر لیں, جو آپ کہتے ہیں. ان جلسوں کو جواب میں دے لوں, پہلے اس بھی دن پہ آ جائے جو آج مسئلہ ہے اس پہ. آپ سے اس لیے پوچھا جاتا ہے سر کیونکہ ووٹ کو عزت دو سے جلسے گجرانوالہ کے جلسے سے لے کر گجرانوالہ کی پریس کانفرنس تک, جس میں نیکسٹ کوسچن آتا ہے نا, بہت کچھ ہوتا ہے. ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مانے نا, دیکھیں مجھے بتا دیں, مجھے نہیں پتا, مجھے بتا دیں کیا. کیا آپ حلف لے کے کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے؟ میں حلف لے کے کہتا ہوں کوئی ڈیل نہیں ہے. سر میں اب آپ کو سامنے میں کیا بات کروں, آپ کے سامنے میں کیا بات کروں.